السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج 3 مہینے بعد نیب ترامیم فیصلے سے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل تھی، اس پر فیصلہ آیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ کیس انٹرا کورٹ اپیل سنی تھی، اور صرف وفاقی حکومت نہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں فریق تھیں۔ آج فیصلہ آیا ہے 3 ماہ پہلے، تقریباً غالباً 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج سنایا گیا ہے۔ اپیلیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی گئی ہیں، اور جو نیب ترامیم ہیں ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جسٹس صدر من اللہ جو 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بھی فیصلے سے ایگری کیا ہے، لیکن ان کی وجوہات مختلف ہیں۔ وہ اپنا ایڈیشنل نوٹ جب تفصیلی نوٹ جاری کریں گے تو اس میں سامنے آئیں گے۔ اسی طرح جسٹس رضوی انہوں نے بھی فیصلے سے جو ہے تو وہ متفق ہیں، لیکن ان کی بھی وجوہات مختلف ہیں جو کہ تفصیلی نوٹ میں سامنے آئیں گی۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی امانت گشکوری، سپریم کورٹ کی کوریج کرتے ہیں چینل 24 کے لیے۔ ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ گشکوری صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ فیصلے کے اہم نکات کیا ہیں؟ جی شکریہ سبھی۔ یہ 6 جون کو سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور 5 رکنی لارجر بینچ تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ تو 15 ستمبر کو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم قلعدم قرار دی تھی، اور بیک گراؤنڈ سارا آپ کو معلوم ہوگا۔ اور اس میں جو ہے تو جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس وقت عمران خان نے یہ چیلنج کی تھی کہ پی ڈی ایم حکومت نے 2022 میں یہ نیب ترامیم کی تھی، اور 27 کے قریب یہ ترامیم تھیں جو مختلف سیکشنز میں نیب قانون کے سیکشن میں کی گئی تھیں۔ تو ان کو عمران خان نے چیلنج کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ پرسنل بینیفٹس کے لیے کیا گیا ہے، کہ نون لیگ کے جو کیسز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف کیسز ہیں، ان کے لیے کی گئی ہے۔ تو جیسے منصور علی شاہ جو کہ 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ آبجیکشن کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس وقت پریکٹس پروسیجر جو قانون ہے وہ آ چکا تھا، اور اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا، اور اسی دوران اس کیس کی سماعت جاری تھی۔ تو جیسے منصور علی شاہ کا ایک یہ نقطہ تھا کہ ایک تو پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے۔ دوسرا کہ یہ قانون اب آ چکا ہے، اور ایکٹ جب تھا تبھی یہ چیلنج ہو چکا تھا سپریم کورٹ میں، تو پہلے اس کو سننا چاہیے، اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کے خلاف ایکٹ کے نیب ترامیم کا کیس سننا چاہیے۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ اس پہ اب سماعتیں بھی کچھ ہو چکی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس کو بعد میں سنا جائے، ختم نہ کیا جائے، بعد میں سنا جائے، کیونکہ ٹائم جو ہے کورٹ کا اس پہ لگ چکا ہے۔ تو اس کے بعد وجہ یہ تھی کہ 184(3) کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اور جو آئینی تشریح کا معاملہ ہو تو وہ 5 رکنی لارجر بینچ سے کم بینچ سن نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے، اس میں منیمم یہ تھا کہ 5 رکنی لارجر بینچ بنے گا، تو یہ 3 ممبر بینچ تھا۔ لیکن وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ اس نقطے کا بھی جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ ایکٹ سسپینڈڈ ہے، ایکٹ کی کوئی ابھی تک وہ اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی نہیں ہے سپریم کورٹ کے لیے، اس لیے ہم یہ کیس سنیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی تشریح تھی۔ تو 15 ستمبر کو نیب ترامیم قلعدم قرار دے دی گئی۔ اس کے بعد وفاقی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، اور 2 اپیلیں دائر کی گئیں، ایک سٹے کے لیے کی گئی، اور ایک جو آرڈر تھا وہ سیٹیسفائڈ کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 متاثرین تھے اس کیس میں نیب ترامیم قلعدم ہونے سے، زہیر احمد صدیقی تھے، اور اس کے علاوہ محمد زاہد عمران، انہوں نے بھی ساتھ، جن کو فاروق ایچ نائک جن کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے بھی انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی کہ ان کے جو کیسز تھے وہ نیب ترامیم قلعدم ہونے سے جو ہے دوبارہ کھل گئے تھے، تو انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو 4 یہ انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں جس پر آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اور سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو اختلاف کیا تھا وہ چند پوائنٹس بھی اس فیصلے میں لکھے گئے ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج پہلے یہ فیصلہ مختصر جو سنایا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کورٹ روم نمبر 1 میں سنایا، جبکہ اس کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا تحریری طور پر۔ تو اس میں شروع کیا گیا مشرف سے کہ یہ قانون بنا کیسے، نیب قانون جو تھا۔ تو مشرف نے جب اقتدار سنبھالا، جب قابض ہوئے، تو جب ان کو بطور آرمی میں جب ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، تو انہوں نے اس وقت جو ہے
زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا اور 34 دن بعد ہی انہوں نے یہ قانون مشرف نے بنوایا، اور پھر جو اس قانون کی مخالفت کر رہا تھا اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں اس وقت، اور یہ سارا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو ججز نے بھی، جن ججز نے مخالفت کی یا قانون کے خلاف فیصلے دیے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، پی سی او کے تحت نئے انہوں نے ججز لگا دیے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں تھیں جو مشرف کے ساتھ دے رہی تھیں مشرف کا، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے، جو سیاسی جماعتوں میں شامل سیاستدان تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے، جو مشرف کے مخالفین تھے ان پہ کیسز بن گئے۔ تو یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیا گیا، اور انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کو یوز کیا گیا نیب قانون کو، اور بنا اسی وجہ سے تھا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کی آبزرویشن آئی ہے۔ نیب ایک ڈریکونین لا ہے اور اس پہ وہ تمام ججز متفق ہیں جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق کی بیل میٹر ہو یا پھر حدیبیہ کا، ان سب میں جو ہے تو نیب کس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے ایون ابھی بھی۔ تو اس پہ جو ہے تو سپریم کورٹ کے وہ ججز جو کہ سویلینز کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں وہ اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس فیصلے کے اندر 2 ایڈیشنل نوٹ بھی ہیں، جیسے عطر من اللہ اور جیسے حسن اظہر رضوی کے، وہ ڈیٹیل تو آئیں گے۔ جیسے عطر من اللہ نے شارٹ اپنا دیا ہے ایڈیشنل نوٹ، تو وہ تفصیلی ان کے بعد میں آئیں گے۔ تو فیصلہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے لکھا، اس میں انہوں نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے، پریکٹس پروسیجر قانون پہ بھی انہوں نے بات کی کہ وہ جو ہے ایک پارلیمنٹ جب قانون بنا دیتی ہے تو سپریم کورٹ اس کو قانون کا جائزہ ضرور لے سکتی ہے، اگر وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں، تاہم اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو سسپینڈ کرے یا پھر اس قانون کو نل اینڈ وائڈ قرار دے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے اس میں لکھا کہ جی سابق چیف جسٹس عمر بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قانون اور آئین کو اگر دیکھیں تو اس کے خلاف ہے، اور انہوں نے یہ بھی فیصلے میں لکھا ہے کہ جج جب اوتھ لیتا ہے تو اس کو اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے، اوتھ کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے جو پرسنل اپنا ذاتی انہوں نے ذاتی معیار کو دیکھتے ہوئے اور اپنا ذاتی ایک پیمانہ بنایا، اس پہ پرکھا انہوں نے حقائق کو اور اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ نے جب آبجیکشن کیا تھا کہ پہلے پریکٹس پروسیجر پہ فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ کیس سنا جانا چاہیے، کیونکہ 3 ممبر بینچ نہیں سن سکتا تھا۔ تو جیسے چیف جسٹس قاضی فیصل نے لکھا ہے کہ جیسے عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن نے جیسے منصور علی شاہ کی بات نہیں سنی، اس لیے انہوں نے جیسے منصور علی شاہ کے بارے میں بھی لکھا کہ ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے آبجیکشن کیا تو وہ اصولی طور پر بینچ سے الگ ہو جاتے، تو انہیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ نہ بیٹھتے تو پھر یہ کیس نہیں چل سکتا، وہ نیا بینچ بنتا یا جج ایڈ کرتے، جو بھی اس کے اندر ہوتا تو وہ رک جاتی ہے اس کی سماعتیں۔ لیکن جیسے منصور علی شاہ کا یہ پوائنٹ تھا اس دوران بھی کہ میں اس لیے الگ نہیں ہو رہا کہ اب 40 سماعتیں اس وقت ہو چکی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اگر دوبارہ بینچ بنتا ہے تو کورٹ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو نہ سنیں، بعد میں سنیں، اس کو پینڈنگ رکھ دیں کیس کو، پریکٹس پروسیجر پہ فیصلہ کر دیں۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فیصل نے جو فیصلہ تحریر کیا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جسے، اور اس فیصلے سے 5 ججز نے اتفاق کیا، 4 جو دیگر ججز ہیں جیسے عطر من اللہ ہے، جیسے حسن اظہر رضوی ہے اور جیسے جمال خان مندوخیل تھے اس کے اندر، تو انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ جیسے عطر من اللہ اور صاحب نے میجورٹی ججمنٹ ہے، پورے 5 کے 5 ججز نے جو متفقہ فیصلہ دیا ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 100 دن تک سسپینڈ رکھا گیا پریکٹس پروسیجر قانون کو۔ تو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب بنے تو انہوں نے اگلے ہی دن یہ کیس لگایا پریکٹس پروسیجر کا، تو اس پہ انہوں نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، وہ قانون اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا اور ایک کمیٹی بن گئی ججز کی۔ تو وہ ساری انہوں نے اس کے اندر فیصلے کے اندر تفصیلات لکھی ہیں، اور یہ بھی لکھے ہیں کہ عمران خان جنہوں نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی تو وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ یہ کس طرح بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، کس طرح ڈائریکٹلی اس میں عوام کا مفاد شامل ہے، کہ اگر نیب ترامیم کالعدم ہوتی ہیں یا عوام کے حقوق کی خلاف ورزی کیسے ہوئی اور کیسے یہ غیر آئینی تھا۔ اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے تو کس طرح غیر آئینی ہے، یہ عمران خان ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے مثال بھی دی کہ جب مخدوم علی خان
جو کہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی نیب میں ترامیم کی گئی تھی، اور کچھ ترامیم ایسی ہیں جو موجودہ 27 ترامیم ہیں، ان میں سے متعدد ایسی ہیں جو کہ پرپوز ہی اسی دور میں ہوئی، پی ٹی آئی کے دور میں، اور نہ صرف پرپوز ہوئی بلکہ ان کا فائدہ عمران خان کو بھی الٹیمیٹلی ہوگا۔ بالکل، ان کے وہ جو نیب کے کیسز ہیں، ان کے اندر جو 50 کروڑ کرپشن کی کیسز ہیں، وہ اگر 50 کروڑ سے کیسز کم ہوں گے تو ظاہر سی بات، اس میں جیسے عطر من اللہ نے بھی، عمران خان جب ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچنا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ترمیم جو سب سے جو بنیادی ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کی اگر مبینہ کرپشن ہوتی ہے تو اس کو نیب نہیں سنے گا، اس پہ پروسیڈ نہیں کرے گا، بلکہ جو ریلیونٹ فورم ہے اینٹی کرپشن ہو گئی، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو صوبائی حکومتوں کی ماتحت ہوتی ہے وہ کرے گی، نیب نہیں کرے گی۔ بالکل ایسا ہے، اور اس میں ویسے تو بہت زیادہ ان کی جو سیکشن تھی ان میں چینجنگز کی گئی تھی، لیکن امپورٹنٹ جو 3 چیزیں تھیں وہ پہلی تو یہی تھی کہ 50 کروڑ کی سے کم کرپشن پہ نیب جو ہے کارروائی نہیں کر سکے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو پہلے تھا جیسے پاناما میں ہوا کہ آپ کسی بندے نے آ کے الزام لگا دیا کہ جی فلاں سیاستدان نے کرپشن کی ہے، تو وہ سیاستدان خود پروو کرتا تھا کہ میں نے کرپشن کی ہے نہیں کی، اس کو وہ بارے ثبوت اس پہ تھا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بارے ثبوت وہ کمپلیننٹ پہ ہوگا کہ میں شکایت کرتا ہوں تو میں ثبوت فراہم کروں گا، تو یہ بڑی تبدیلی تھی اس کے اندر جو حالیہ ترامیم کی گئی ہیں جو بحال ہوئی ہیں آج۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کیبنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس سے اس کو استثناء حاصل ہوگا کیبنٹ فیصلوں کو، ہاں اس میں اگر کوئی فائنینشیل گین ہوگا کوئی اس کے اندر اس چیز کو دیکھا جا سکے گا، لیکن ویسے کیبنٹ کے جو فیصلے ہوں گے اس کو استثناء دے دیا جائے گا۔ تو اسی میں موجودہ جو بیرسٹر گوہر کا بھی آج بیان سامنے آیا کہ 190 ملین کا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی کیبنٹ سے ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس میں بھی فائدہ ہوگا عمران خان کو، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ کیبنٹ جو ممبران تھے ان میں سے اکثر نے بیان دیا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ چند لوگوں کو بتا کے منسٹرز کو، تو وہ فواد چودھری کا بھی تھا، انہوں نے بھی انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو تھا ایک خفیہ ایک آیا تھا پیپر، اس پہ انہوں نے کیبنٹ سے صرف بتایا کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے اس کے۔ جب تک وہ جو کیبنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیبنٹ کے فیصلوں کو استثناء حاصل ہوگا، اگر کیبنٹ کے فیصلے میں کوئی بدنیتی ہے تو اس کو استثناء حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں جو بدنیتی ہے عمران خان کی، سابق وزیر اعظم کی، یا پھر شہزاد اکبر کی، یا واٹ ایور، لیکن بدنیتی کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہو گیا نیب کے لیے، ادروائز عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج کے فیصلے کے بعد ختم ہو گیا۔ بالکل، اگر وہ اس میں نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن اس کے اندر ہیں، کیونکہ فائنینشیل جو سوالات اس میں اٹھے ہیں، کوئی معاملات ہیں، تو اس پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ترامیم آئی پی ڈی ایم کی حکومت میں تو یہ بعد میں ریفرنسز بنے، عمران خان کے خلاف کیسز بات، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی کیسز بنائے ہوں گے، کیونکہ وہ اس طرح کے کیس نہیں بنائیں گے کہ جس سے امینڈمنٹ سے ڈائریکٹلی عمران خان کو فائدہ ہو۔ توشہ خانہ 2 کا کہہ رہے ہیں کہ 3-4 کروڑ کی اس میں ہے، تو اس میں ڈائریکٹلی فائدہ ان کو پہنچے گا، باقی مین جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ تو اربوں میں ہے، اس میں جو وہ بتایا گیا ہے جو الزام ہے عمران خان پہ، تو اس پہ تو اربوں روپے بنتے ہیں، تو اس میں تو ان کو نہیں فائدہ پہنچتا، وہ جو 50 کروڑ سے اوپر ہے۔ باقی 190 ملین میں بھی کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں کیبنٹ ممبران کے بیانات ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون سے پیسے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، ملک ریاض نے کہاں سے لیے، کیا ہوا، تو وہ ساری چیزیں وہ کلیئر نہیں ہے، تو اس پہ ڈائریکٹلی ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اس میں عمران خان کا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا رول اس حد تک تو ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ وہ بیسیکلی بیریا ٹاؤن کی انسٹالمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے ہاں، لیکن وہ جو میلافائڈ ہے وہ اسٹیبلش کرنا عمران خان کے خلاف وہ پرابلمٹک ہوگا نیب۔ ایسا ہی ہے، اور کیونکہ اگر اس میں ابھی تک جو ٹرائل چلا ہے، اگر نیب کے پاس کوئی ہوتی چیزیں تو وہ کلیئر عدالتوں میں پیش کر دے، تو بعض انہوں نے اس پہ الزامات پہ ہی وہ چیزیں چلا رہے ہیں، تو ان کے اندر کوئی ابھی ثبوت جو ہیں ٹھوس شواہد وہ نہیں مل سکے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نیب کا تو آج فیصلہ آ گیا ترامیم کا، 3 ماہ بعد تقریباً فیصلہ آیا ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب آئے گا؟ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، جیسے منصور علی شاہ سے بھی یہ سوال ہم نے کیا تھا ایک سرمنی میں، شاید آپ بھی وہاں پہ موجود تھے،
تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ ابھی نہیں لکھا کیونکہ وہ مین 8 جو ججز جن ججز نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کا آرڈر دیا ہے ان کی سربراہی ان ججز کی سربراہی جسٹس منصور ایسا علی یہ شاہ کیونکہ کے سینئر پیونی جج ہیں, سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج ہیں, تو لیکن ابھی چونکہ وہ باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں, تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ تحریر کر لیا ہے اور دیگر ججز کو بھجوا دیا گیا ہے فیصلہ. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے تمام ججز اس کا جائزہ لیتے ہیں. تعطیلات بھی تھیں اس دوران, وہ تو 9 ستمبر کو منڈے سے نیا عدالتی سال کا آغاز ہوگا, تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ آئے گا. کس دن سنایا جاتا ہے, کب سنایا جاتا ہے, یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن جیسے منصور علی شاہ جو ہی واپس آتے ہیں, 12 ستمبر کو انہوں نے واپس آنا ہے ملک میں, تو 12 کے بعد میرے خیال میں جلد وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے, لکھا جا چکا ہے, اب ججز اس کو دیکھ رہے ہیں, ہر جج کے پاس الگ الگ وہ فیصلہ بھیجتے ہیں, تو جج ان کو پڑھیں گے اور 12 ستمبر تک یہ فائنل ہو جائے گا. اور اس کے بعد نیکسٹ ویک میں میرے خیال میں یہ فیصلہ سنا دیں گے. اور باقی ججز بھی امکان ہے کہ وہ اپنے اپنے اضافی نوٹس لکھے. بہت شکریہ گشکوری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, نیب ترامیم کیس کا فیصلہ تو آ چکا ہے اور بڑی تنقید ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ نیب ترامیم کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا. اس وجہ سے نہیں آ رہا, ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ اگر تو فیصلہ آ گیا تو عمران خان بینیفیشری ہوں گے, کیس ہار کر بھی بینیفیشری ہوں گے, اسی لیے وہ فیصلہ روکا ہوا ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فیصل نے. مگر اب فیصلہ تو آ گیا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.